ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو چھوٹی صورتیں ہیں، بہت چھوٹی، جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، ان میں سے ایک سورت سورہ عصر بھی ہے۔ 3 آیتیں ہیں صرف، لیکن اتنی اہمیت ہے ان 3 آیتوں کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک سورت ہی اتار دیتا تو قرآن اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہے یہ ایک لائن، بس زیادہ نہیں ہے، 3 صرف آیتیں ہیں۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی ہے، اس سے ذرا بڑی یہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے، امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہی ہے، فرمایا کرتے تھے انہا شملت جمیع علوم القرآن، قرآن کے جتنے علم ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اسی صورت میں جمع کر دیے۔ اتنی اہمیت کی صورت۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آتا ہے، اکثر صحابہ اکرام جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور جب ان کی ملاقات ختم ہوتی تو السلام علیکم کہنے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ والی سورت سنایا کرتے تھے، کہ وہ ایک دوسرے کو گویا نصیحت ہی کرتے ہوتے کہ یار اس سورت پہ عمل کرتے رہنا۔ اس سورت کا ترجمہ بھی بڑا آسان اور سادہ ہے، بڑا دل نشیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، یاد رکھیں غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ ماں کی، باپ کی، پیر کی، بزرگ کی، امام کی، اللہ کے سوا کسی بھی قسم اٹھائی جائے تو انسان کو اپنا ایمان تازہ کرنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو لات یا عزا کی قسم کھائے اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، اس نے کسی کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن اللہ ہے، اس کی مرضی ہے جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی اٹھائے، ہمیں ہر بات کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم اٹھاتے ہیں تاکہ ہماری توجہ اس طرف ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتے بھئی غور سے سننا، بات بڑی اہم ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے والعصر، مجھے اس زمانے کی قسم ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا نماز عصر کی قسم ہے، کسی نے ترجمہ کیا ایک گھڑی کی قسم ہے، کسی نے ترجمہ کیا مختلف ترجمے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، الا الذین، اللہ فرماتے ہیں مگر 4 لوگ ہیں وہ تباہ نہیں ہیں، باقی ساری انسانیت کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گئی، تباہی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 4 لوگ ہیں، الا الذین آمنوا، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ وتواصوا بالحق، اللہ فرماتے تیسرا وہ لوگوں کا طبقہ کامیاب ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور وصیت اور نصیحت کرتے ہیں، صحیح بات کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اللہ فرماتے اور چوتھا وہ والا طبقہ کامیاب ہے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا مظاہرہ کیا کرو۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں صرف، یہی ہمارا موضوع ہے راہ نجات، نجات کا راستہ یہ۔ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایمانداری کے ساتھ سوچیں، کیا مجھے اور آپ کو ان 4 باتوں کا معنی آتا ہے؟ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اگر تو ہمیں ان 4 چیزوں کا پتہ ہے کہ 4 چیزوں سے مراد کیا ہے، بھئی علم کی بنیاد بنتی ہے عمل کے اوپر، عمل کی بنیاد بنتی ہے علم کے اوپر۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک آپ کو پتہ نہیں روزہ کیسے رکھتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، جب تک آپ کو پتہ نہیں زکوٰۃ کیسے دینی ہے آپ نہیں دے سکتے، جب تک آپ کو پتہ نہیں حج کیسے کرنا ہے آپ حج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ان 4 چیزوں کا تقاضا کیا ہے یا ان 4 چیزوں سے مراد کیا ہے، پھر ہم اور آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو ایمانداری سے یہ سچا دل سے فیصلہ کریں، دل سے سوال کریں، کیا ہمیں ان 4 چیزوں کا پتہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر تو پتہ ہے پھر تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اگر بھائیوں نہیں پتہ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ اس جو آج کا سبق ہے، آج کا جو سبق سنانے آیا ہوں یا جمعہ پڑھنے آئے ہیں، تو یہاں سے پھر یہ 4 چیزیں سمجھ کے انشاءاللہ تعالی آج ہم جائیں۔ 4 کس طرح کے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، پہلا طبقہ وہ کامیاب ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے۔ اب جب حقیقی معنوں میں ایمان لانا ہوتا ہے، میرا بھی دعویٰ، آپ کا بھی دعویٰ، ہم سارے مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان کہتا، مومن کہتا ہے، تو حقیقت کے اندر ایک بہت بڑی چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ اقبال مومن تھا، بندہ مومن تھا، اسے پتا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں نا میں اندر سے ہل جاتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کلمہ توحید جب پڑھتے ہیں اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ پھر وہی اقبال اردو میں یہی اس شعر کو کیا کہتا ہے؟ اقبال کا اصل کلام تو فارسی میں ہے، اردو تو ہم جیسے ستی لوگوں کے لیے لکھ دی اس نے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ الا الذین آمنو کیا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دیا؟ نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا مسلمان تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ بھی اقبال نے کہا۔ یہ الا الذین آمنو کی تفسیر کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مؤمن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو حقیقت کے اندر میں اور آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں 11 چیزوں کا علم ہے۔ اب یہ 11 چیزیں پتہ نہیں پریشان ہو گئے میں اور آپ، یہ 11 چیزیں کون سی ہیں؟ شاید کسی کو پتہ ہو، شاید کسی کو نہ پتہ ہو۔ جن حضرات کو پتہ ہے ان کی یاد دہانی ہو جائے گی، وہ ریپیٹ کر لیں گے میرے ساتھ، اور جن حضرات کو نہیں پتہ وہ ان چیزوں کو ذرا اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں ڈال لیں، پتہ ہوگا انشاءاللہ۔ 5 کا تو پکا ہی پتہ ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں نا الا الذین آمنو، یا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اللہ رب العالمین ہم سے 11 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کا پہلا مطلب ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا. دوسرا تقاضا ہے اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا. تیسرا تقاضا یہ ہے اللہ نے جو کتابیں نبیوں اور پیغمبروں پہ نازل کی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا. اور چوتھا تقاضا یہ ہے اللہ کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لانا. اور پانچواں تقاضا یہ ہے اللہ رب العالمین نے ہماری جو تقدیر لکھ دی ہے اور ہمارے مقدر میں جو فیصلے کر دیے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ نے جو کیا ہمارے لیے اچھا ہی کیا. وہ حدیث مشہور ہے, جبریل امی آئے ایک انسانی شکل میں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر تشریف فرما ہو گئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ, اور انہی 11 چیزوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. سوال کر کے چل دیے. آپ نے صحابہ سے کہا, عمر فاروق سے کہا, یا عمر اتدری من السائل, عمر پتہ ہے سوال کرنے والا کون تھا؟ عمر فاروق نے کہا حضرت میں نہیں جانتا, میں ہادہ جبریل, میں یہ جبریل تھا, کوئی انسان نہیں تھا. اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا, یہ تمہیں بتانے آیا تھا یہ 11 چیزیں کس قدر اہم ہیں. نمبر 1 چیز کیا تھی؟ ارکان ایمان جو 6 ہیں. جبریل نے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان, وملائکتہ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, وکتبہ, اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان, ورسلہ, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان, اور والیوم الآخر, قیامت کے قائم ہونے پر ایمان, وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, اور چھٹی چیز یہ ہے کہ تو اس بات کا سچے دل کے ساتھ اقرار کرے اللہ نے میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے. یہ ہیں 6 چیزیں. اور اسی حدیث کے اندر آگے جا کے جبریل نے باقی 5 چیزوں کا پوچھا. مل اسلام, حضرت یہ پھر اسلام کیا ہوتا ہے؟ بلکہ جبریل نے پہلے اسلام کا پوچھا تھا, بعد میں ایمان کا پوچھا تھا. اسلام کیا ہوتا ہے پہلے یہ پوچھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. بنی الاسلام علی 5, میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. جس طرح کسی بلڈنگ کی بنیادیں ہوتی ہیں, پلر ہوتے ہیں, فرمایا اسلام کے بھی 5 پلر ہیں, اسلام کے بھی 5 بنیادیں ہیں, ارکان ہیں بنیادی. اگر کسی عمارت کا پلر ہل جائے وہ عمارت گر جاتی ہے. اگر ان 5 چیزوں میں سے مسلمان کوئی چیز جان بوجھ کے چھوڑ دے, تکبر سے چھوڑ دے, غرور سے چھوڑ دے, مذاق کرتے ہوئے چھوڑ دے, اس کے سارے اسلام کی عمارتی زمین کے اوپر گر جاتی ہے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. میں بنی الاسلام علی 5, شہادت اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کی غیر مشروط اطاعت نہیں کرنی. اور نمازیں فرمایا پڑھنی ہے, زکاتیں ادا کرنی ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ حج فرض کر دے تو حج بھی کرنا ہے. تو بھائیو یہ 11 چیزیں ہیں, یہ معمول کی چیزیں ہیں, ہم سارے ان کو جانتے ہیں, لیکن بس مسئلہ صرف اتنا ہے بار بار اس کو دہراتے نہیں ہیں. اس طرح کی مجلسیں میسر نہیں آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں. اگر کوئی بندہ دل سے ان 11 چیزوں کو تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرتا ہے, وہ سمجھ لے کہ وہ خسارہ اور نقصان پانے والوں میں سے نہیں ہے, بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو راہ نجات پہ ہیں, ہدایت کے راستے کے اوپر ہیں. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو لوگ تباہی اور بربادی کا شکار نہیں ہیں وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں. آج میں اور آپ دیکھیں نیک عمل ہم کس قدر کر رہے ہیں. اگر کبھی نیک عمل کرنا بھی پڑ جاتا ہے تو ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں. اگر نماز پڑھنی پڑتی ہے تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے. اگر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے ہمیں کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے. اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کرنے کے لیے کتنی دلچسپی کا مظاہرہ اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح دیگر جو اللہ رب العالمین نے نیک کام رکھے ہوئے ہیں انہیں کرنے کے لیے ہمارا کتنا دل کرتا ہے. ہم اگر دیکھیں نا عملی طور پر بحثیت امت اس وقت ہم انتہائی کوتاہ ہو گئے, انتہائی بدعملی کا شکار ہو گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہے جو نیک عمل کرتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے,
زکاتیں ادا کرتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نیکی قرار دیا ہے، وہ نفل ہے، وہ فرض ہے، وہ مستحب ہے، وہ واجب ہے، جیسے بھی ہے، پوری کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کام کو کروں۔ آج ہم زوال پذیر کس لیے؟ کوئی نتیجہ نکالتا ہے، کوئی نتیجہ نکالتا ہے، سارے نتیجے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بد عمل ہو گئے۔ ہم شادی بیاہ کے اندر دیکھ لیں، آپ کو ہماری بد عملیاں، بد کرداریاں نظر آتی ہیں۔ ہم رسم دیگر رسوم و رواج دیکھ لیں، بد عملیاں نظر آئیں گی۔ آپ فوت گی کے معاملات دیکھ لیں، آپ کو وہاں پہ بد عملیاں نظر آئیں گی۔ آپ کاروبار کے معاملے دیکھ لیں، آپ کو وہاں بد عملیاں نظر آئیں گی۔ آپ سیاست کو دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں، جس مرضی چیز کو دیکھ لیں، آپ کو بڑے سے بڑا مکار، بڑے سے بڑا چور، بڑے سے بڑا ٹھگ اور بڑے سے بڑے فراڈیہ نظر آئے گا، اور بڑی جرت کے ساتھ کریں گے، بڑی ہمت کے ساتھ بد عملی کریں گے، اور نہ صرف برے کام کریں گے بلکہ لوگوں کو فخر سے بتائیں گے میں نے یہ برا کام کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کا گندا ترین بندہ وہ ہے جو کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے۔ فرمایا اتنا گندا بندہ میری امت کا کوئی نہیں جتنا یہ بندہ ہے، کام برا کرتا ہے، اللہ پردے ڈال دیتا ہے، رات کو اندھیرے میں برا کام کیا کسی کو پتہ نہیں چلتا، لوگوں میں فخر سے جا کے بتاتا ہے میں نے یہ برا کام کیا ہے۔ آج دیکھ لیں لوگ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے، بڑے فخر سے سر تان کے بتاتے ہیں ہم نے فلانا برا کام کیا ہے، فلانے کو مکے مارے ہیں، فلانے کو گالیاں دی ہیں، فلانے کو تھپڑ مارے ہیں، فلانے کا مال کھایا ہے، فلانے کو ہم نے یہ دھوکہ دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتا، کوئی معافی تلافی والی شکل نکال لیتا، اس بندے کے پاؤں پڑ جاتا، اس کا ترلا منت کر لیتا، اس کا حق اسے واپس کر دیتا۔ وہ جا کے کیا کرتا ہے، لوگوں کو بڑے فخر سے بتاتا ہے میں یہ برا کام کر کے آیا ہوں۔ اگر تو ایسا ہے نا، پھر کامیابی کے راستے پہ بالکل نہیں ہو۔ یہ نیک عمل ہے جو دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے میرا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے پہلے ایمان لائیں گے، وہی ترتیب سورہ اثر والی، ان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آج کہتے ہیں حکومت نہیں ملتی ہے، ان جیسوں کو دنیا کی حکومت ملنی ہے، جب مسلمان حقیقی معنوں میں بندہ مومن تھا، جب حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ تھا اور نیک عمل کیا کرتا تھا۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دشمن حیران رہ جاتا تھا کہ مسلمانوں کو جہاد کے اندر فتح نہیں مل رہی، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں یار فتح نہیں مل رہی، وجہ کیا ہے؟ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ حیران ہو گئے یار کیسر کو توڑ دیا، کسرا کو توڑ دیا، بڑے بڑے صنم خانے آتش کدے تباہ و برباد کر دیے، ایک چھوٹا سا علاقہ صحابہ سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے، مشاورت کی میٹنگ ہوئی، صحابہ نے کہا ہم نے کوئی عمل نیک چھوڑ دیا، کوئی ایسا عمل ہے جو مجموعی طور پر ہم کیا کرتے تھے، ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا ہے۔ سب نے جب اپنے اعمال نامے پہ نگاہ دوڑائی، سب نے کہا ہم نے آج کل مسواکیں کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے رکھے تھے کہ جیب مسواک، سارے مذاق کرتے، دیکھ لے پڑی ہے پچھلے جمعے کی رکھی ہیں، لکڑ ہو گئی ہے۔ شروع میں جذبہ اٹھا، شوق اٹھا، ہم نے بھی یہاں آ کے رکھنا شروع کر دی، بعد میں ٹھنڈے پڑ گئے سارے۔ صحابہ اکرام نے یہ سوچا ہم سے کوئی عمل رہ گیا، مشورہ کیا، دیکھا بھئی ہماری جو ہے وہ جیبوں میں اب مسواکیں نہیں ہوتی۔ اگلے دن انہوں نے مسواکیں کی، اللہ رب العالمین نے فتح عطا کر دی۔ یہ عمل صالح، یہ دنیا میں کام آتا ہے۔ حکومتیں اس سے ملتی ہیں، نعرے لگانے سے، ڈیش بازیوں سے نہیں ملتی۔ ایسے افراد تیار کرنے پڑتے ہیں جو مومن بھی ہو اور نیک عمل لوگوں کے درمیان کر کے دکھائیں، ان کا عمل ایسا ہو جسے دیکھ کے لوگ گواہی دیں یار واقعی صحیح بندہ جا رہا ہے۔ وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے میرا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ فرماتے میں ان کو ویسے ہی زمین میں حکومت عطا کروں گا جیسے میں نے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی۔ آج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دنیا میں کام آنا ہے، اور قبر کے اندر کتنا کام آنا ہے، اللہ اکبر۔
کتنا اندھیرا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اچھے آدمی کی موت کی اور برے آدمی کے مرنے کے بعد جو فرشتوں کا حساب کتاب ہونا اس کی منظر کشی فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب نیک آدمی مر جائے گا فرشتے اس کو بٹھائیں گے, اس سے گفتگو کریں گے, سوال و جواب ہوگا, وہ سارے سوالوں کے جواب صحیح دے دے گا. فرشتے پلٹ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ, اس کے پاس اچانک ایک آدمی آئے گا, بڑا ہی خوبصورت چہرہ, بڑا ہی اچھا لباس پہنا ہوا ہوگا, بڑی پاکیزہ اس سے خوشبو آتی ہوگی. تو وہ پیچھے مڑ کر کے کہا من انتا, تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بڑا خوبصورت, تیرا لباس بڑا پیارا, تو چہرے سے اچھا انسان لگ رہا ہے, تو کون ہے؟ تو وہ آگے سے وہ بندہ جواب دے گا انا عملک الصالح, میں تیرا نیک عمل ہوئی دنیا میں کیا کرتا تھا, میں تیرا روزہ, میں تیری نماز, میں تیری زکوٰۃ, میں تیرا حج. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے جو عمل صالح کرنے والا بندہ ہوگا, نیک عمل کرنے والا بندہ ہوگا, جس کی کبھی نماز نہیں رہتی ہوگی, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قبر کے اندر جائے گا فرشتے سوال کرنے لگیں گے, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر منظر بنائے گا, نماز عصر کا وقت جا رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, فرشتے کہیں گے سوال و جواب کرتے ہیں, وہ آگے سے کہیں نہیں یار بعد میں کرنا, کہیں میری عصر کی نماز نہ رہ جائے. یہ جن کو عمل صالح کی فکر ہے یہ قیامت میں بھی کام آنا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بات ہم نے ختم کرنی ہے. یہ دوسری چیز ہے نیک عمل کرنا. اور تیسری چیز اللہ فرماتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں, صحیح باتوں کی تلقین کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں اگر ہمیں کوئی مرگ کے اوپر بری باتوں سے روکے تو ہمارا اس کے ساتھ طرز عمل کیا ہوتا ہے. اگر شادی بیاہ کے موقع پر, بسنت کے موقع پر, کوئی بے حیائی فحاشی اریانی کے موقع پر ہمیں ہماری غلطیوں سے ٹوکتا ہے, ہم آگے سے اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور تو ماما لگتا ہے, تو کون سانو کہہ دلا. اللہ فرماتے ہیں یہ مومن بندے کی علامت ہے, یہ کامیاب بندے کی علامت ہے, وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. وہ لوگوں کو اچھا لگے لوگوں کو برا لگے وہ لوگوں کے کانوں میں صحیح باتیں ڈالتے رہتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں, حق کی تلقین کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہی چیزیں سمجھاتے رہتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. کہنے لگے ابو ذر غفاری میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. آپ سے بڑھ کر قرآن پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر غفاری میں تجھے 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں. 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی. ابو ذر غفاری اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں اوصانی حبی بخمس, مجھے میرے محبوب نے 5 چیزوں کی تلقین کی ہے, وصیت اور نصیحت کی ہے. نمبر 1 ارحم المساکین و اجالسہم, میرے محبوب نے مجھے کہا تھا ابو ذر میری پہلی وصیت تمہارے لیے یہ ہے تم نے غریبوں مسکینوں پہ شفقت کرنی ہے, ان کے ساتھ تم نے بیٹھا کرنا ہے, بڑے لوگوں میں نہیں بیٹھنا. یہ نہ سمجھنا نبی کا بڑا خاص صحابی بن گیا ہوں تمہارا یارانہ اونچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے. پیغمبر نے مجھے یہ نصیحت کی تھی ابو ذر تو نے اپنے دوست غریب لوگ بنانے ہیں. اور دوسری وصیت یہ کی ابو ذر جب بھی دیکھنا ہے نا نیچے کی جانب دیکھنا ہے, اپنے سے زیادہ پیسے والوں کو نہیں دیکھنا, نیچے دیکھنا ہے, اپنے سے غریب بندے کو دیکھنا ہے, تیرا جینا آسان ہو جائے گا. اور فرمایا تیسری وصیت مجھے یہ کی ان اصل الرحم و ان ادبرت, ابو ذر غفاری میری تیسری وصیت تمہارے لیے یہ ہے تمہارے رشتہ دار جتنا بھی رشتہ توڑیں تم نے جا کے پھر بھی ان سے ملاقاتیں کرتے رہنا. وہ تم سے ملنا بے شک گوارا نہ کریں, تو نے رشتہ نہیں توڑنا. اصل الرحم و ان ادبرت, تیرے رشتہ دار رشتے توڑ دے, لڑائیاں کرے, جھگڑے کریں, تو نے نہیں جھگڑ کرنا. وہ تجھ سے ملنے سے انکار کر دیں, دروازے بند کر لیں, تو نے ان کے دروازوں پہ جا کے پھر بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. اور چوتھی چیز فرمائی وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا, ابو ذر حق خواہ کتنا بھی کڑوا ہو لوگوں کو سنانے سے باز نہیں آنا. اور 5ویں نصیحت فرمائی لا حول ان اقول لا حول ولا قوت الا باللہ, ابو ذر تم ایسا کیا کرنا ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہا کرنا. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جنہوں نے یہ روایت بیان فرمائی ہے وہ کہتے ہیں آج میں اپنے زمانے پہ غور کرتا ہوں لوگوں
تم نے صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے، باقی کوئی کام چاروں پانچوں میں سے کوئی نہیں کیا۔ یہ ہے وصیت کا انداز آپ علیہ السلام کا۔ اللہ کے بندو اس کو عمل بناؤ۔ ایک بندہ ہے، دو بندہ ہے، تین بندے ہیں، پانچ بندے ہیں، 200 ہے، 300 ہے، کسی ایک بندے کے بھی کان میں بات پڑ گئی، وہ آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے ہدایت کے راستے پہ چلا گیا، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جانا ہے۔ ہم نے کسی کو ویسے ہی کوئی بات کہہ دینی ہے، لیکن اس نے ہم سے بھی زیادہ دین پہ عمل کر دینا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بڑے لوگ ہی چھوٹوں کو نصیحت کریں، کوئی دیندار ہی نصیحت کرے۔ یہ ہم جیسے دینداروں کو جو دین کا کام کرنے کا ایک ڈھونگ رچاتے ہیں نا، ان کو بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی حق کی تلقین کرے، ہمیں بھی کوئی یہ چیزیں سمجھائے کہ یہ بات کیا کرو، کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ رکھو، دلیر بنو، شجاع بنو، جوامرد بنو، تمہیں حق بات کہنی ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز کتنا حوصلہ دیتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، 3 بادشاہوں کی مارے کھائی ہیں، 1 2 SHO SP بھی نہیں، 3 بادشاہ، 60 لاکھ کروڑ مربع میل کے حاکم، جن سے پوری دنیا ڈرتی تھی، امام احمد ان سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے زبردستی تلوار کے زور پہ اپنا فتویٰ منوا لیا، علماء بیچارے کچھ مجبور ہو گئے، ڈر گئے موت سے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے نہیں، میں نے نہیں ماننا۔ اس نے کہا پلاؤ اس کو بیڑیاں پہناؤ، چوک میں کھڑا کر کے اس کو کوڑے مارو۔ امام احمد رحمہ اللہ جب حدیث پڑھاتے اکثر کہا کرتے رحم اللہ ابو الہیثم، ابو الہیثم تیرے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، ابو الہیثم تیرے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ شاگرد حیران کہ خیر تو ہے، استاد جی درس حدیث دیتے ہوئے جس زبان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کبھی کسی استاد کے لیے، کبھی کسی ماں باپ کے لیے، کبھی کسی اللہ کے ولی درویش کے لیے زبان سے دعا نہیں کی ہے، حدیث پڑھاتے ہیں تو وقت کے سب سے بڑے گنڈے اور بدماش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابو الہیثم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حیران ہو گئے، فرمایا استاد جی ابو الہیثم کے لیے دعائیں خیر ہے، وہ تو وقت کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اچکا ہے، چور ہے۔ فرمایا ہاں تمہاری نگاہ میں چور ہے، اچکا ہے، جیسا مرضی ہے، میرا بہت بڑا محسن ہے، اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب سارے لوگ پرے ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا، جیل کی کوٹری میں مجھے بند کر دیا گیا، مجھے مارا جاتا، پیٹا جاتا، ذلیل کیا جاتا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ احمد کیا دین کے لیے اکیلا مارے کھا رہا ہے، تو نے دین کا ٹھیکہ لیا ہے، اور کوئی کام کر لے گا دین کا، اللہ کا دین ہے، یہ کہیں نہیں جاتا۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس مرضی بندے کا دین کے لیے انتخاب کر لے، یہ میری آپ کی مرضی تھوڑی ہوتی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 2 بندوں کے ذریعے اس دین کو بچایا ہے، ایک ابو بکر صدیق کے ذریعے سے، دوسرا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ذریعے سے۔ اگر اس وقت امام احمد رحمہ اللہ مارے نہ کھاتے، بادشاہ کی بات مان لیتے، اللہ کی قسم آج جو دین ہمارے پاس اس شکل کے اندر موجود ہے، پتہ نہیں موجود بھی ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا، اتنا خطرناک مسئلہ بن گیا تھا۔ پورے 3 بادشاہ اس کو مانتے تھے۔ امام احمد فرماتے میں ذرا اندر سے ہلا، میں نے کہا چلو تھوڑی سی جو ہے وہ لچک اختیار کر لیتے ہیں۔ کہتے رات کا اندھیرا تھا، مجھے ایک آواز آئی، اندھیرے میں نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے کہا امام صاحب مجھے جانتے ہیں؟ ہاں جی جانتا ہوں۔ نہیں میں نہیں جانتا آپ کو۔ کہنے لگا میرا نام ابو الہیثم ہے، میں وقت کا بہت بڑا گنڈا اور چور ہوں، میرا جو نام ہے نا اسپیشل انویسٹیگیشن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو خاص FIR ہے میرے نام کی کٹتی ہے، علاقے کے اندر جب بھی ڈکیتی چوری ہوتی ہے نا سب سے پہلے میرے اوپر الزام لگتا ہے اور میں کرتا بھی ہوں۔ اس نے کہا میں نے ہزاروں کوڑے کھا لیے ہیں لیکن میں نے آج تک ایک چوری بھی نہیں مانی، ایک ڈکیتی نہیں مانی۔ امام صاحب میں دنیا کی دولت کے لیے اتنی مارے کھا سکتا ہوں، افسوس ہوگا اگر آپ اللہ کے دین کے لیے تھوڑی سی مار نہیں کھا سکتے۔ وتواصوا بالحق، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں اس بندے کی بات میرے دل کو ایسی لگی میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ ہوتی ہے بھائیو حق کی نصیحت کرنا ایک دوسرے کو، پتہ نہیں کون سی بات کس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آخری بات بڑی شاندار بیان فرمائی، وتواصوا بالصبر، حق جب بندہ کہتا ہے، حق پہ کھڑا ہوتا ہے، حق کی بات کرتا ہے،
اور پھر کہتے ہیں بلے نو سمجھاونا یا پینا تے پر جائیاں. پھر بڑے لوگ سمجھانے آتے ہیں, سیانے, چلاک, ہوشیار, اور یار یہ بات نہ کرو, یار ایسے باتیں نہ کیا کرو, یار تھوڑی سی نرمی دکھا دو, یار لچک دکھا دو, حالات کا تقاضا یہ ہے, زیادہ بات کرے گے تو چندہ کم ہو جائے گا, یہ بات کرو گے لوگ کم ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر مصیبت لازمن آتی ہے. اللہ رب العالمین نے صبر اور حق کو ایک ساتھ رکھا. اس کی وجہ یہ ہے جب بندہ صحیح معنوں میں دین کے اوپر چلتا ہے, پھر گھر سے ماں باپ بھی برا کہتے ہیں, بہن بھائی بھی برا کہتے ہیں, پھر رشتہ دار بھی برا کہتے ہیں, پھر برادری بھی برا کہتی ہے, پھر پورا علاقہ بھی اسے گالیاں دیتا ہے, اے پاگل ہے, اے شدائی ہے, یہ دماغ ٹھیک نہیں ہے گا, اے پانی کہڑے پاسے تر پیا, انہوں بہت ہی عقل آ گئی ہے, یہ ہن ساڈے گھر پردہ کرائے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرماتے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں نا, وہاں ایک دوسرے کو صبر کا معنی بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی اب حق کو تسلیم کر لیا ہے, اب تمہیں صبر بھی کرنا ہے, حق کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کے اوپر صبر کر کے دکھانا ہے. اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں اور دیکھیں آج جو حق کے اوپر کھڑا ہے نا اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان, میں قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا, الصابر فیہم علی دینہ, ان ایام میں, ان دنوں میں دین کے اوپر عمل کرنے والے کی کیفیت کیا ہوگی, کالقابض علی الجمر. فرمایا اس دور میں حق کے اوپر صبر کرنے والا یوں ہوگا جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑا ہوا ہوگا. اس میں اللہ رب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی تعریف نہیں کی ہے, اس میں اس بندے کی دلی کیفیت کا بتایا ہے وہ دین کے اوپر کیسا ہوگا. وہ بھی دین کے اوپر پورا کوئی نہیں ہوگا, جس کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہوں گے نا یہ بڑا دیندار ہے, بڑا علامہ ہے, بڑا فہم ہے, بڑا خطیب اسلام ہے, میں اس کی کیفیت کیا ہوگی جو دین کو تھامنے والا ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہو. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے اس میں اس کی تعریف نہیں کی گئی, اس بیچارے کا بتایا گیا ہے دین اس کا بھی کچا ہی ہوگا. کس طرح کچا ہوگا؟ اللہ کے بندو, کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں. انگارہ پکڑے گا کچھ دیر کے لیے, جیسے ہی ہاتھوں کو تپش پہنچے گی انگارہ پھینک دے گا. اس بندے کی مثال یوں ہے, دین کے اوپر چلنے والا ہوگا, برداشت کرے گا, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا وہ بھی اپنی بیوی کو بے پردہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا وہ بھی گانے بجانے والی مجلسوں پہ جانے پہ مجبور ہو جائے گا. دین ہوگا اس کے پاس لیکن پریشر اتنا ہوگا وہ بھی سوچے گا چلو یار تھوڑی دیر کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے کام کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ. اما بعد. محترم بھائیو, معذرت چاہتا ہوں 2 منٹ آپ کے شاید زیادہ لے لوں. مسئلہ بڑا اہم ہے, اس کی جانب توجہ دلانا مقصود ہے. سوشل میڈیا پہ آج کل ہندوستان کی ایک کوئی بچی خاتون ہے عائشہ نامی, جنہوں نے اپنی خودکشی سے پہلے ایک ویڈیو بنائی اور خودکشی کرنے کے اسباب و عوامل ذکر کیے. غالباً سمندر میں پتہ نہیں کہاں وہ کہیں کھڑی ہیں کنارے پہ. اس کے بعد وہ بہرحال اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو بڑا اس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو بڑا ایک ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ اس کا بچی کا طرز عمل بالکل غلط ہے. ہم اس کی تائید نہیں کرتے جو اس کے ساتھ ہوا ہے. جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ ہمارے مشرقی رسوم و رواج کی غلطیاں ہیں, ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے. اس نے اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے خودکشی کی ہے, اس کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے ہیں, کیا فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا اس کا شوہر؟ اس سے پتہ چلتا ہے وہ بچی دین کے اوپر کاربند نہیں تھی. اگر اسے دین کا پتہ ہوتا کبھی ایسی حرکت نہ کرتی. اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ, اللہ اس کی بخشش فرمائے, اس کے ساتھ جو مرضی کرے. ہم تو پھر بھی قائل ہیں جو خودکشی کرتا آخر کار اس کی بھی بخشش ہو ہی جانی ہے اگر وہ مومن ہے, موحد ہے. اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ معاف کر ہی دیں گے, اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے. لیکن اس کو ایک باقاعدہ ہیرو بنا کے پیش کرنا, اس کے طرز عمل کو اس طرح نمایاں کرنا, ہر دوسرا بندہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کر رہا ہے,
واٹس ایپ گروپ ہے وہاں میسیجز آ رہے ہیں اس کے، اور بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کیا ہم عوام کی ذہنیت بنانا چاہتے ہیں؟ بچیوں کی یہ ذہنیت بنانا چاہتے ہیں کہ بھی تم بھی خودکشیاں کر لو جا کے؟ ایک ٹرینڈ چل پڑے، ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے، اور جو بچیاں ہوں جن کے ساتھ معاملات خراب ہوں وہ خودکشیاں کر لیں. اس کا حل ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کا بڑا پیارا حل دیا ہے. اگر کسی بچی کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی ہے، اس کے باپ کا اولین فرض ہے اپنی بچی گھر واپس لے آئے. کوئی ضرورت نہیں وہاں رکھنے کی، سٹینڈ لے. اور بالکل اپنی بیٹی کی، اگر بیٹی کی غلطی نہیں ہے، سٹینڈ لے کے کھڑا، اس کی ٹانگیں توڑ دے جا کر، علیحدگی اختیار کرا لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بنا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معاملے کی وجہ سے روتے ہوئے آئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت کہا تھا میں نے اپنی بیٹی اس کے ساتھ نہیں بھیجنی، میں نے نہیں. یہ باپوں کے لیے یہ ایک رویہ یہ قابل تقلید ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. بچیوں کو جب گھروں سے رخصت کریں تو خدا کے ان کے کانوں میں یہ نہ کہیں یہاں سے تمہارا جنازہ آنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ رویہ ہمارا غلط ہے. اب وہاں سے تمہاری لاش آنی چاہیے. بچی کو پیار سے، محبت سے، احترام سے سمجھائیں بیٹا چھوٹے موٹے معاملات کنٹرول کرنے ہیں، لیکن اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو تو تمہارا باپ زندہ ہے، تمہارا بھائی زندہ ہے. اللہ نہ کرے کسی بیٹی کے اوپر ایسا معاملہ آئے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. ہم بیٹیوں والے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹیاں، جتنے بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا جہاں کی نعمتیں دے اور ان کی جو ہے وہ زندگیاں خوشگوار بنائے. لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ وہ خودکشی کو ایک فروغ دینا اور اس کی حمایت میں کھڑے ہونا، اس کو نشر کرنا، اس کے اوپر گفتگو کرنا، اللہ کے بندو چیزیں درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.